پاکستان اور ہندوستان نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سیز فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب میں جنگ بندی سے متعلق تمام تفصیلات دوں گا۔ دوسری جانب ہندوستانی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جنگ بندی ہو گئی ہے، دونوں طرف سے فوجی کارروائیاں بھی روک دی جائیں گی۔ وکرم مسری کا کہنا ہے کہ پاک ہند جنگ بندی ہو گئی، پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے سے عمل درآمد ہو چکا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ ہندوستانی سیکریٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ فوری طور پر روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم ملٹری آپریشن کے درمیان آج بات چیت ہوئی تھی۔ بات چیت میں دونوں طرف سے آج شام سے بری، بحری اور فضائی فائر بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے تناظر میں اس ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں موجودہ کشیدگی اور جنگ کی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کو ہندوستان کے خلاف فوجی آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات سے قبل ملک کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جنگ کی صورتحال کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ہندوستان کے خلاف اگلے اقدام کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم اگلے لیول کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ ہم اس مرحلے میں معاملات کے آگے لیول تک جانے کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسی کے ساتھ کہا کہ اگر بین الاقوامی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان پر مسافر طیاروں کی آڑ میں فوجی سرگرمیاں انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج ہندوستانی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جنگ کی صورتحال سے بریفنگ دی گئی اور حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا گیا۔ اس پریس کانفرنس میں ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے ہندوستان کی بری فوج اور فضائیہ کی 2 عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجودہ صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فوجیوں کی تعداد بڑھا کر حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ و وزارت دفاع کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر ہندوستان نے پاکستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ مذکورہ ہندوستانی عہدیداروں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ مسافر طیاروں کے ذریعے فوجی سرگرمیاں انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے انڈین ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ مار گرانے اور S-400 میزائل سسٹم تباہ کرنے کے پاکستان کے دعوے کی تردید کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ میں ہندوستانی فضائیہ کے کسی جنگی طیارے اور S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے دعوے بقول ان کے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کی بری فوج کی ترجمان کرنل صوفیہ قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان بقول ان کے بدنیتی پر مبنی غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ چین نے پاک ہند جنگ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے پاک ہند جنگ پر تشویش کے ساتھ نظریں رکھی ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں اور امن استحکام کو ترجیح دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی اور اسلام آباد تنازع کے پرامن سیاسی حل پر واپس آئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کے حملے ایسی حالت میں جاری ہیں
کہ شدید محاصرے اور بھوک کے باعث اس علاقے کے باشندوں کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ غزہ شہر کے الصبرہ محلے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے نے غزہ شہر کے زیتون اور تفاح محلوں پر بھی گولہ باری کی۔ جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے جنوب میں واقع قیزان النجار کے علاقے پر بھی قابض فوج کے توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے مشرقی غزہ شہر کے شجاعیہ محلے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے غزہ شہر کے الثلاثینی اسٹریٹ اور التفاح علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے 54ویں روز فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے جرائم ثبت کرنے اور حکومت کے رہنماؤں کو سزا دینے کے لیے ایک آزاد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم روانہ کرنے کا مطالبہ کیا اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس خطے کے رہائشیوں کو بھوکا مارنے کی پالیسی کو فوری طور پر روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ یہ درخواست غزہ کراسنگ کی بندش کے 70 دن بعد کی گئی ہے اور یہ ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب بھوک کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے، خوراک ختم ہو چکی ہے، صحت کی خدمات معطل ہو چکی ہیں اور ادویات اور طبی آلات کی کمی ہے۔ شہدائے الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل الدقران نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایندھن کی فراہمی نہ کی گئی تو متعدد اسپتال بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے غزہ کے اسپتالوں میں ادویات اور طبی آلات کی کمی کی اطلاع دی اور غزہ کے اسپتالوں میں سولر پینلز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں میں شدید غذائی قلت کا بھی ذکر کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی ناکہ بندی کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور انسانی امداد کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور غزہ تک امداد کی آمد میں کسی بھی تاخیر کے سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ غرب اردن پر بھی غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے جنین کے مغرب میں الیامون کالونی پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل شہر کے شمال میں اتسمون چوک کے قریب بھی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے علاقوں بیتونیہ، نابلس، جبع اور الفندقومیہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرق میں عین کاکوب علاقے میں جنین بریگیڈ کا کمانڈر نور عبدالکریم البیتاوی صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق البیتاوی کے ہمراہ ایک فلسطینی نوجوان حکمت عبدالنبی بھی ایک عمارت کے اندر صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں تھا، جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعودی حکام سے بات چیت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ایک سفارتی وفد کی سربراہی میں سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے ہیں۔ اس دورے کے دوران عراقچی اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور 2 طرفہ امور اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراقچی کا ریاض کا یہ دوسرا سرکاری دورہ نسبتاً مختلف حالات کے درمیان انجام پا رہا ہے۔ سید عباس عراقچی کا سعودی عرب کا دوسرا دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب پروگرام کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 مئی بروز منگل مغربی ایشیا کے اپنے علاقائی دورے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران اور عرب عالمی مذاکراتی اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کی شام دوحہ جائیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کی جانب سے اتوار کو بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کی
منظوری کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور نیز سعودی عرب اور قطر کے دوروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ عمانی دوستوں نے اتوار کے بارے میں ہم سے پوچھا اور ہم نے موافقت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک یہی طے ہے کہ مذاکرات اتوار 11 مئی کو ہوں گے اور مذاکرات شروع ہونے کے وقت کے بارے میں ہم عمانی فریق کی ہم آہنگی کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور تجریدی طور پر تفصیلات میں وارد ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں ہمارے موقف اصولی ہیں جو ناقابل تغییر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی راستے پر جو طے کیا گیا آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فریق مقابل کی طرف سے متضاد پیغامات مل رہے ہیں۔ مختلف افراد مختلف طرح کے نظریات پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرد کوئی بات کہتا ہے اور پھر اسی دن یا دوسرے دن اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس لیے امریکہ میں نئی حکومت کے قدم ابھی پوری طرح نہیں جمے ہیں یا انہوں نے اپنے موقف صحیح طریقے سے تیار نہیں کیے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مذاکراتی ہیلوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اس کی وجہ جو بھی ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے موقف پوری طرح واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر استوار ہیں۔ جہاں تک ایرانی عوام کے مفادات پورے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے اور جہاں مفادات پورے نہیں ہوں گے ہم استقامت سے کام لیں گے۔ ہم ان متضاد باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے راستے پر بڑھ رہے ہیں۔